صلاتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 21واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں مزید فی ابواب جو ہیں ان کا تعارف، ان کی پریکٹس جو ہے وہ کروانی شروع کی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اب تک جو ہم مزید فی ابواب پڑھ چکے ہیں ذہن میں تازہ کر لیں. پہلے ہم نے باب تفعیل پڑھا تھا. باب تفعیل سنتے ہی فعل یفعل تفعیلا، یہ ماضی مضارع اور مصدر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا دوسرا باب افعال، اور افعال نام سنتے ہی افعل یفعل افعالا، یہ 3 لفظ کم از کم آپ کے ذہن میں ضرور آنے چاہیے. اس کے بعد تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا باب مفاعلہ. مفاعلہ سنتے ہی فعل یفاعل مفاعلۃ، یہ 3 الفاظ کم از کم. پھر اس کے بعد باب تفاعل ہم نے پڑھا. باب تفاعل، تفاعل نام سنتے ہی تفعل یتفعل تفاعلا. تو الحمدللہ یہ 4 ابواب ہمارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کون سا باب جو ہے وہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب لے کر آئے ہیں. تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبق بالکل شروع میں مکالمے کی صورت میں ہوگا، جس میں اس نئے آنے والے باب کی ہمیں پریکٹس کروائی جائے گی. تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف. سبق ہے جی ہمارا المدرس عم تتساءلون یا اخوانو. اب یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا باب ہے. سب سے پہلے ذرا نوٹ کریں کہ عم تتساءلون، ان الفاظ کے سامنے آتے ہی فوری طور پر آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا، اس کے الفاظ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عم یتساءلون. وہاں پر یتساءلون ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تتساءلون. تو عم یتساءلون عن النبأ العظیم، تو یہاں پر استاد جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ عم تتساءلون. یتساءلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جبکہ یہ تتساءلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. بھائیو عم تتساءلون، تتساءلون اس کا پہلا صیغہ نکالیں، واحد کا صیغہ، تو اونا کو ہٹا دیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا جی تتساءلو. تتساءلو علامت مضارع تا کو یا سے چینج کریں گے تو بالکل پہلا صیغہ آ جائے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، جو کہ یتساءلو ہوگا. یتساءلو یعنی یہ سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے. اور باب تفاعل آج ہمارے سبق کا جو ہے موضوع ہے، باب تفاعل. ہم چونکہ اب آپ یہ پڑھ چکے ہیں اپنے بیسک کورس میں، اس لیے ہمارے لیے اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ باب کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، کیوں ایک مادہ ایک باب سے دوسرے باب میں جاتا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم بیسک کورس میں سیکھ چکے ہیں. ہمیں پریکٹس کرنے کا الحمدللہ زیادہ سے زیادہ موقع مل رہا ہے. تو سین حمزہ لام مادہ جب یہ باب تفاعل میں جائے گا تو تفاعل نام سنتے ہی تفاعل یتفاعلو، تفاعل یتفاعلو. اب ذرا نوٹ کریں، تفاعل، تفاعل، فا عین لام، اس کے علاوہ کتنے حروف زائد ہو گئے جی؟ 2 حروف، پہلے تا اور ایک الف. یہ بالکل جو آپ کا باب مفاعلہ تھا نا، مفاعلہ کا ماضی کیا تھا؟ فاعلہ. فاعلہ اس ماضی سے پہلے تا لگانے سے یہ باب تفاعل بن جاتا ہے. یعنی وہ تھا فاعل یفاعل، یہ بن جائے گا جی تفاعل یتفاعل. مضارع ڈیفینیٹلی فرق ہے، لیکن ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ بالکل باب مفاعلہ کے پہلے صیغے کے شروع میں سے زبر والی تا لگانے سے آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو
تفاعل یتفاعلو تفاعل. باب تفاعل جو ہے یہ آج کے سبق کا موضوع ہے. اسی میں باب میں جب ہم سین حمزہ لام مادہ ڈالیں گے تو اسے بن جائے گا تساءل یتساءلو، تساءل یتساءلو. باب تفاعل کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ہم نے ایک خصوصیت پڑھی تھی اپنے بیسک کورس میں کہ اس میں اشتراک جو ہے وہ اس باب کی خصوصیت ہے. اشتراک کہتے ہیں پارٹیسپیشن، تو یعنی کسی کام میں کم از کم 2 اشخاص کا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا. تو ہم اردو میں جو باہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ اس باب کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ ورڈ ہے. یعنی سوال کرنا سمپل ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے سوال کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، یہ پھر مفہوم اس کا آئے گا اس باب کا. اس باب کی مزید بھی خصوصیات ہیں جس میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی اور وہی میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے جو کہ یہاں پر مراد ہے. تو اما تتساءلون یا اخوان، بھائیو تم اما کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہو، تم کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو. تو وہاں پر الفاظ تھے اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں یہ خود بھی اختلاف رکھتے ہیں. تو یہاں پر استاد پوچھ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تو ہمیں جواب دیتا ہے جی نتساءلو. یتساءلو پھر جمع متکلم کا صیغہ نتساءلو، ہم سوال کر رہے ہیں عن الامتحانی، عن الامتحانی، امتحان کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. کیف یکون، امتحان کے بارے میں کیف یکون وہ کیسا ہوگا. نتساءلو کیف یکون وہ کیسا ہوگا. کون؟ عن الامتحانی، امتحان کیسا ہوگا. اب یہاں پر ایک کنسیپٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بدل کا بھی آپ کے سامنے آئے گا. یعنی یہاں پر امتحان سے بدل جو ہے وہ کیف یکون ہے، یعنی ہم امتحان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یعنی کیسا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسہلتن تکون، اسہلتن تکون اس کی خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے. اسہلتن تکون الاسئلۃ، یعنی کانا یکون آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کانا یکون کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک پھر خبر ہوتی ہے. تو یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے جس کو مقدم کر دیا گیا. تو اسہلتن تکون الاسئلۃ، کیا سوال آسان ہوں گے، ام صعبتن یا مشکل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. انستطیع، استطاع یستطیع، یہ باب آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. استطاعت رکھنا، انستطیع کیا ہم استطاعت رکھتے ہیں کس چیز کی، ان کے ننجح، نجح ینجح کامیاب ہونا، ان ننجح کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یعنی کامیاب ہونے کی، مصدر مؤول تو مصدر کے معنی میں آ گیا، کامیاب ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں. بتقدیر ممتاز ام لا. اچھا ام لا کو تو اس کو بھی فی الحال چھوڑ دینا، یہاں تک ترجمہ ہم کرتے ہیں. کیا ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم ممتاز کے معنی ہوتے ہیں نمایاں ہونا، بڑھ جانا، بہتر کام کرنا. ٹھیک ہے. اور تقدیر یہاں پر ہم کہیں گے گریڈ کے معنی میں، یعنی ان ننجح بتقدیر ممتاز، کیا ہم بہترین گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، ام لا یا نہیں. المدرس، استاد کہتا ہے اطمئنو، یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اگلا باب ہوگا. اطمینان سے اس لفظ کو آپ سمجھ لیں. اطمئنو یا اخوانو، اطمینان رکھو. سیکون الامتحان سہلن، امتحان آسان ہوگا. کانا یکونو اس کا ایک اسم ہو گیا جو کہ مرفوع ہے اور ایک خبر ہوگی جو کہ منصوب ہے. امتحان آسان ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں راجعو الدروسا. راجع یراجع ہم نے پڑھا تھا ریوائز کرنا. ٹھیک ہے. تو راجعو الدروسا، سبق دہراؤ. وتعاونوا، اور ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو باب تفاعل کا ایک لفظ اور ہو گیا جی تعاون. تعاون
اور ایک دوسرے سے تعاون کرو. ولا تتکاسلوا، یہ بھی باب تفاعل کا لفظ آ گیا. لا تتکاسلوا، یہ تعاونوا جو ہے یہ آپ کا فعل امر ہو گیا باب تفاعل سے، اور یہ جو ہے لا تتکاسلوا یہ فعل نہیں ہو گیا. تکاسل آپ کو پتہ ہے سستی کرنا، ٹھیک ہے، اور سستی مت کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ باہم کا مفہوم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہیں پر ہم باہم کا مفہوم دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کا مفہوم ہوگا. تعاون جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہوتا ہے تعاون. اور بعض اوقات باب تفاعل میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایکٹنگ کا مفہوم ہوتا ہے. صحیح ہے، ایکٹنگ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز حقیقتاً نہ ہونا اور اس کو پرفارم کرنا. صحیح ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز میں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. تو یہاں پر سمپل ہم ترجمہ کریں گے، اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو. مسعود کہتا ہے نحن خائفون یا استاذو، خائف، خافا یا خافو ڈرنا، نحن خائفون ہم ڈرے ہوئے ہیں. قدینا السنتا، السنتا یہ مفعول ہے قدینا کا، تو قضا یقضی گزار دینا. قدینا ہم نے گزار دیا، السنتا سال، کلہا پورا کا پورا. اب یہ کلہا جو ہے اس سال کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ہم نے پورا سال گزار دیا فی اللہو واللعب. یہ اللہو واللعب جو ہے، لہو ولعب یہ محاورہ ہے، یعنی کھیل کود جسے ہم کہتے ہیں نا. قرآن مجید کا بھی محاورہ ہے، آپ نے اکثر آیات میں دیکھا ہوگا، لہو ولعب یا لعب ولہو، اس طرح دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو مسعود کہہ رہا ہے کہ جی ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں سر، اس لیے کہ وجہ اس کی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پورا کا پورا سال جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیا. یا لیتنا، یا لیتنی کنت ترابا. بس ایک ایگزامپل قرآن کی آپ کے سامنے آ جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تمنا کے لیے کہ کاش ہم اجتہدنا، اجتہد یجتہدو یہ باب افتعال ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آپ. کاش ہم نے محنت کی ہوتی، کاش ہم محنت کر لیتے. طوال العامی، طوال العامی پورا کا پورا سال. طوال کے معنی جو ہیں کہ دوران، یعنی ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک. تو اس لیے میں نے ترجمہ اس کا کیا طوال العامی کا پورا سال. کاش ہم پورا سال محنت کر لیتے. کما نجتہدو، جیسا کہ نجتہدو، اجتہد یجتہدو، جیسے کہ ہم محنت کر رہے ہیں الانا اب، قبیلہ الامتحانی، امتحان سے تھوڑی دیر پہلے. تو مسعود کہہ رہا ہے کہ کاش ہم سارا کا سارا سال، پورا سال اسی طرح محنت کر لیتے جس طرح اب امتحان سے کچھ عرصے پہلے محنت کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طالب علم کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے، اور اسی کو بیان اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ النبا میں کیا نا کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. صحیح ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ خواہش، تمنا، یعنی جب وقت نہیں رہتا تو اس طرح کی جو ہے خواہشات ان کا اظہار کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. المدرس، استاد کہتا ہے جی کونو متفاعلین، کونو متفاعلین. کونو فعل امر ہے کانا یکونو سے، اس کا اسم اس کے اندر ہی ہے جو کہ واو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور متفاعلین جو ہے یہ کانا کی خبر ہے. متفاعلین یہ فا حمزہ لام سے تفاعل یتفاعلو، فا حمزہ لام تفاعل یتفاعلو، اس سے اسم الفاعل بن رہا ہے متفاعلن. متفاعلن کی جمع پھر متفاعلون، اور اس کی نصب اور جر متفاعلین. تفاعل یتفاعلو کے معنی ہوتے ہیں پر امید ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا آپٹیمسٹک، بی آپٹیمسٹک، یعنی امید، پر امید رہو. ولا تکونو متشائمین، اور آگے نہیں آ گیا کونو کے بعد لا تکونو، اس میں بھی شین حمزہ میم مادہ ہے، باب تفاعل میں گیا. تشاءما یتشاءمو، اس سے پھر اسم الفاعل بن گیا جی متشائمن، اور اس کی جمع متشائمون، اور نصب اور جر متشائمین. تشاءما یتشاءمو کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی پیسمسٹک، ٹھیک ہے، یعنی مایوس ہونا. ولا تکونو متشائمین، اور مایوس مت ہو. لا داعیہ للخوفی، لا داعیہ لائے نفی جنس ہے، اور داعیہ یہاں پر ضرورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لا داعیہ
کوئی ضرورت نہیں ہے، للخوفی خوف کی، ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے استاد فَإِنَّكُمْ طُلَّابٌ مُجْتَہِدُونَ، اس لیے کہ تم محنتی طلبہ ہو۔ اِنَّكُمْ طُلَّابٌ مُجْتَہِدُونَ، اِنَّا آ گیا، اس کا ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ بار بار آ رہی ہیں آپ کے سامنے، والحمدللہ۔ لا بد من الثقۃ بانفسکم، لا بد، لا بد، یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ عربی زبان میں ایک ایکسپریشن ہے جی، لا بد لہ من کذا۔ لا بد جو ہے یہ معین طور پہ، ٹھیک ٹھیک طور پہ، ناگزیر طور پہ، یقیناً کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لا بد من، اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے، ناگزیر ہے، مجبوری ہے۔ عربی زبان میں کہا جائے گا کہ لا بد لہ من کذا، لا بد لہ من کذا، جیسے کہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ لا بد للقسم من الجواب، لا بد للقسم من الجواب، قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں اپنے دوست سے کہ لا بد لکا، لا بد لکا من السیارۃ، تمہارے لیے گاڑی ہونا، تمہارے لیے گاڑی کا ہونا لازمی ہے، ناگزیر ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہو۔ تو لا بد من الثقۃ بانفسکم، اب ثقہ جو ہے اس کو فیتھ کے معنی میں ہم لیں گے، یقین کے معنی میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا کہ راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، تو یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اسی یقین اعتماد کے معنی میں لا بد من الثقۃ بانفسکم، تمہیں اپنے آپ پر یقین ہونا ضروری ہے، تمہارا اپنے آپ پر یقین ہونا ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ تم اپنے آپ پہ یقین رکھو۔ مالا کا، اور ساتھ اس کے بعد پھر تھوڑا سا گیپ آیا اور اس کے بعد توجہ جاتی ہے استاد کی ابو بکری کی طرف، جو کہ تصاعب، ثا حمزہ اور با، یہ استعمال ہوتا ہے جی جمائی لینے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مالا کا کیا ہے یا ابا بکر، ابو بکر، مالا کا تمہیں کیا ہے، تتصاعبو، تم جمائی لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تصاعبا یا تصاعبو، تصاعب جمائی لینا، مالا کا تتصاعبو یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں کیا ہے، جمائی لے رہے ہو تم۔ ابو بکر کہتا ہے جی تناولتو، تناول ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا تناول فرما لیا آپ نے، یعنی کھا لینا۔ تناولتو دواءً بعد الفطوری، میں نے ناشتے کے بعد کوئی دوائی جو ہے وہ لی ہے۔ یبدو، اٹ سیمز، بدا یبدو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس وقت میں، اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے، انہو منوم، نوما ینوم سلانا، ایسا لگتا ہے کہ وہ نیند لانے والی ہے۔ المدرس، استاد کہتا ہے اذهب، تم جاؤ، الی غرفتک، اپنے کمرے کی طرف، اپنے کمرے میں جاؤ، واسترح، استراح یستریح، استراحتن، یہ بھی آگے باب آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آرام کرو۔ یخرج ابو بکر، ابو بکر باہر نکل جاتا ہے۔ عمر ایک سوال کرتا ہے پھر، یا استاذ سر، ان ہذین الطالبین، اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسماء اشارہ جو ہیں اس میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ، چاہے وہ قریب کیوں چاہے بعید کیوں، وہ مبنی ہیں، مبنی یعنی وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ہاذا ہاذا ہاذا، اور ہاذیہی ہاذیہی ہاذیہی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، اور ذالکا ذالکا ذالکا، تلکا تلکا تلکا، اولائکا اولائکا اولائکا۔ لیکن جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہیں، ہاذا کا مثنیٰ کیا ہے، ہاذانی، آنی، آنی کی آواز ہے تو مرفوع آواز ہے، اور اس کی نصب اور جر فارم کیا ہوگی، عینی، تو ہاذانی ہاذینی، تو یہاں پر انہ کی وجہ سے نصب فارم استعمال ہوئے ہے، ان ہاذین طالبینی، یہ دونوں طالب علم، اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ جی یہ دونوں طالب علم، یتشاجرانی، تشاجرا یتشاجرو، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، یتشاجرانی، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں دائماً ہمیشہ۔ عمر توجہ دلا رہا ہے استاد کی کہ سر یہ دونوں طالب علم ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ ان تنصحہما، کہ آپ انہیں نصیحت کریں، نصح ینصحو، نصیحت کرنا،
اس کے بعد ان کی وجہ سے مصدر معول ہو گیا ان تنصحہما کہ آپ ان دونوں کو نصیحت کریں. المدرس استاد پوچھتا ہے جی لما کیوں التشاجر یا حامد، ان میں سے ایک کا نام ہے حامد. حامد سے مخاطب ہوتا ہے استاد اور کہتا ہے کہ حامد جھگڑا کیا ہے، جھگڑا کیوں ہے؟ لما التشاجر جھگڑا کیوں ہے؟ حامد کہتا ہے جی دوسرا پارٹیسپینٹ جو یعنی اس جھگڑے کا ہے وہ ہے عباس. وہ کہتا ہے جی ان عباسن یقول لی دائما، ان اس کا اسم اور اس کی خبر، عباس جو ہے وہ ان کا اسم ہو گیا اور یقول لی جو ہے دائماً آگے تک اس کی خبر ہم کہیں گے جو کہ جملہ فعلیہ کے طور پہ آئی ہے. عباس ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے یا آورو. آور جو ہے یہ ہم کہیں گے آنکھ کا ڈیفیکٹ، یعنی جسے مطلب اردو میں آپ کہہ لیں یا پنجابی میں جو پنجابی میں بلکہ وہ جو کانا زیادہ ایک پرٹیکولر لفظ ہے، تو وہ مجھے ہمیشہ کانا کہتا رہتا ہے. ٹھیک. عباس ساتھ ہی بولتا ہے ہوا یقول لی یا آرجو، اور عباس جو ہے عباس بولتا ہے کہ جی یہ حامد جو ہے یہ مجھے کہتا ہے یا آرجو اوے لنگڑے. تو جھگڑا اصل میں یہ ہے، یعنی اب کیا ہے کہ ایک کا آنکھ کا ڈیفیکٹ ہے، ایک کا کوئی ٹانگ کا ڈیفیکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے اسے ایک نام دے دینا. ٹھیک ہے، یعنی برے نام سے پکارنا، اور یہ تنابز کہلاتا ہے. تنابزہ یا تنابزو تو اسی باب کا لفظ ہے، لہٰذا اسی کی بات انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آگے کریں گے کہ حامد کہہ رہا ہے کہ جی عباس مجھے اس طرح پکارتا ہے اور عباس کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ اس طرح پکارتا ہے. تو استاد آگے کیا کہتا ہے جی؟ استاد کہتا ہے لا یجوز ھذا یا اخویہ، یا اخویہ اے بھائیو، لا یجوز ھذا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اما سمعتما قولہ تعالی فی سورۃ الحجرات، اما یہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے اور ما جو ہے ما نافی ہے جو کہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی اما سمعتما کیا تم دونوں نے نہیں سنا؟ قولہ تعالی کیا نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ کا قول فی سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات میں وہ قول کیا ہے؟ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، برے القاب کے ساتھ مت پکارو. وَالتَّنَابُزُ، اور تنابز کیا ہے؟ یعنی پہلے تو قول ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، اس کے بعد ایکسپلینیشن اس کی جو ہے یعنی اس کی ڈیفینیشن تنابز کی، اس کے بعد ترجمہ ہونا چاہیے. وَالتَّنَابُزُ ہوا اَن يَدْعُوَ بَعْضُنَا بَعْضًا بِلَقَبِ السُّوءِ. ٹھیک ہے، تو تنابز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ التنابز یہ ہے کہ این یدعو بعضنا، ہمارے بعض کا بعضاً بعض کو، ان یدعو پکارنا، بلقب السوء برے لقب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے تنابز. لا ینبغی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لا ینبغی للمسلمین، اب یہ انبغا ینبغی یہ بھی آگے اب آپ جو آ رہے ہیں ان میں سے ہوگا. لا ینبغی للمسلمین یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یتنابزوا کہ وہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکاریں. فقط نہان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. نہا ینہا منع کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. انہو اس سے، وسماہ اور اس نے نام دیا ہے اسے، یعنی اس طرح پکارنے کو نام کیا دیا ہے؟ فسوقاً، فسوق جو ہے یہ سے فسق، فسوق کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، سما یسمی تسمیتاً نام دینا، نام رکھنا، باب تفعیل کا یہ لفظ ہے. تو جو ابواب ہم پڑھ چکے ہیں اس کی توجہ خاص جو ہے وہ اپنے مادے اور سیکھنے کے حوالے سے کرنی ہے. فتوبہ الی اللہ، تابہ یتوبو توبہ کرنا، الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ سے معافی مانگنا. ٹھیک ہے، اور یہ فعل امر ہے تب، اور اس کے بعد توبہ جیسے کل کولا. فتوبہ پس تم دونوں توبہ کرو اللہ سے. واستغفرا، استغفر اور اس سے فعل امر کا مثنیٰ کا صیغہ ہوگا استغفرا ہو، اور تم دونوں اس سے معافی مانگو. جی اب حامد اور عباس معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
تو یہیں پر سبق کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج سبق میں یعنی 21ویں سبق میں مدینہ بک 3 کے 21ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں باب تفاعل جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس کا ماضی، اس کا مضارع، اس کا فعل امر، اس کا فعل نہی، اس کا اسم الفاعل، اور پھر اسم المفعول جو ہے وہ دیکھیں گے ہم کہ اسم ظرف کے معنی میں اگر استعمال ہوتا ہے تو آگے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ ذہن میں بس تازہ رکھ لیں اس باب کا ماضی، مضارع، فعل امر، فعل نہی، مصدر، اسم الفاعل اور اسم المفعول یہ آپ کو بنانا آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والے تمام اسباق جو ہے آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔